اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان جتنا جلدی یہ سمجھ جائے کہ دنیا کا کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی جائیداد کا وارث ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہے، چاہے کچھ بھی، جب اس کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے تو خود سوچے کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے اعمال کے۔ انسان تنہا اور خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور تنہا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ یہ جو انسان لوگوں کے چلے جانے، کسی چیز کے چھن جانے پر رونا ڈالتے ہیں، کیا وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ سب اس کا تھا ہی نہیں؟ تو اگر اس کا تھا ہی نہیں تو اگر اللہ نے اس سے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا صبر کر لیں۔ رونا ہے تو بس اللہ کے آگے رو لے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر انسان اور چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں اور کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے یہاں کا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے شکریہ کہنے کا موقع دیجیے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اللہ کا فرمان ہے اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہے۔ دعا آسمان کی جانب نگاہیں دوڑائیں اور اس رب کی رحمت کو محسوس کریں۔ جب کوئی نہ سنے تو اپنے رب کو پکارے، اس سے مانگے۔ دعائیں بہت اثر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ ہتھیار کا کیا کام ہوتا ہے؟ خود کو بچانے کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اپنے دماغ کے لیے، خود کو تحفظ دینے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے تو ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، پھر ہم اس دعا کو کیوں اتنا معمولی سمجھتے ہیں؟ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ موت تک کو ٹال سکتی ہے۔ پھر آپ ان ناممکن کو رو رہے ہیں جو اللہ کے ایک کن کے محتاج ہیں۔ دعا مانگنا مت چھوڑیں، مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں، پھر دیکھیے گا ایک دن آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوگی۔ بھروسہ کیجئے اپنے اللہ پر، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ کہ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل کریں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی ہی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ ہماری زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے اور اپنے رب کائنات کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سن کر اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ کو تم سے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بدنسل لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے کردار میں کمزور ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی عزت اور حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی فطرت میں بغض اور حسد رکھتے ہیں اور
معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ کبھی خالق حقیقی کی بارگاہ میں عزت نہیں پا سکتے۔ اچھا انسان کبھی مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں انسان کی قدر نہیں ہوتی۔ حقیقت میں الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب آخر میں ہم یہاں آدھی رات کو آنکھ کھلنے کی ایک دعا جان لیتے ہیں۔ رات کو جو شخص بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، اور اس کی نماز میں کیے جانے والی ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی میں قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔